اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء اور طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج ہم افسانہ پر ایک مختصر نوٹ پڑھنے کی اور سمجھنے کی کوشش کریں گے. افسانہ کیا ہوتا ہے اور افسانہ کس قسم کی صنف ہے. تو آغاز میں ہم پہلے چند الفاظ کی طرف دیکھیں گے کہ ان الفاظ کے معنی اور مطلب کیا ہیں. تو سب سے پہلا لفظ جو ہے وہ ہے صنف. صنف کے معنی ہیں تحریر کی قسم، مثلاً خاکہ، ڈرامہ وغیرہ. یعنی صنف کہتے ہیں انسان جو لکھتا ہے، کوئی ادیب جو کچھ لکھتا ہے تو وہ مختلف قسم کے لکھتا ہے. مثلاً خاکہ لکھتا ہے، یا ڈرامہ لکھتا ہے، یا ناول لکھتا ہے، یا افسانہ لکھتا ہے. تو انہی کو اصناف سخن کہتے ہیں. تو صنف یعنی وہ قسم، تحریر کی قسم، مثلاً خاکہ، ڈرامہ وغیرہ، اسی کو صنف کہتے ہیں. اسی طرح سے دوسرا لفظ ہے آغاز. آغاز کہتے ہیں ابتدا کو، شروع کو. جب کوئی کام شروع کیا جاتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم نے اس کام کا آغاز کیا. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے وسط کے معنی ہے درمیان. تو اور ایک لفظ ہے مقبول کہتے ہیں مشہور یعنی مشہور کو کہتے ہیں. اسی طرح سے چلن اور ایک لفظ ہے. چلن کے معنی ہے رواج یعنی چلنا، دستور. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے مراد کے معنی ہے مقصد، مدعا. اسی طرح سے پہلو ایک لفظ ہے جس کے معنی ہیں حصہ یا طرف. اسی طرح سے قاری بھی ایک لفظ ہے جس کے معنی ہے پڑھنے والا. جو شخص کچھ پڑھتا ہے اس کو بولتے ہیں قاری یعنی پڑھنے والا. مکالمہ کہتے ہیں بیان یا بات چیت کو بیان کرنے کو، بات چیت کرنے کو مکالمہ کہتے ہیں. اسی طرح سے تخیل کہتے ہیں خیال کو. اسی طرح سے اور ایک لفظ ہے وسعت کہتے ہیں پھیلاؤ کو. تو پہلے بچوں یہ تھے کچھ الفاظ جن کے معنی، جن کے مطلب ہم نے دیکھے اور سمجھنے کی کوشش کی. تو ہم اب افسانے کی طرف آئیں گے. ہم دیکھیں گے کہ افسانہ کیا ہوتا ہے. اس پر ایک چھوٹا نوٹ ہم دیکھیں گے. مختصر افسانہ ہی اردو نثر کی صنف ہے. یعنی مختصر افسانہ جو ہے وہ اردو نثر کی ایک قسم ہے، ایک صنف ہے، جس سے انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کہا جاتا ہے. اس مختصر افسانے کو انگریزی زبان میں شارٹ سٹوری کہتے ہیں. مغربی ممالک میں اس صنف کی شروعات 19ویں صدی کے درمیان میں ہوا تھا اور 20ویں صدی کے آغاز یعنی شروع تک یہ ایک مستقل صنف ادب کے طور پر مقبول ہو چکی تھی، یعنی مشہور ہو چکی تھی. مغرب کے زیر اثر اردو زبان میں اس کا آغاز 20ویں صدی کے شروع میں ہوا. یہ وہ زمانہ تھا جب داستانوں کا رواج یا چلن یا طریقہ تقریباً ختم ہو چکا تھا اور بہت سارے ناول لکھے جا چکے تھے. پیارے بچوں، مختصر افسانہ سے مراد نثر میں لکھی گئی ایک ایسی کہانی ہے جس میں زندگی کے ایک پہلو یعنی ایک حصے کو اس طرح پیش کیا جائے کہ قاری یعنی پڑھنے والا کی اس میں دلچسپی پیدا ہو. ہر کہانی کی طرح افسانے میں زندگی کا کوئی پہلو واقعہ کی صورت میں پیش کیا جاتا ہے، کیونکہ واقعہ کا بیان کہانی کی بنیادی شرط ہے. اسی مناسبت سے پلاٹ، کردار، عمل اور مکالمہ افسانہ کے لازمی عناصر قرار پاتے ہیں. اس کے علاوہ کہانی کو دلچسپ بنانے میں تخیل یعنی خیالات اور جذبے کا بھی
अमल दखल है। यूं तो ये अनासिर नावल में भी पाए जाते हैं, लेकिन नावल का कैनवास अफसाने के मुकाबले में बड़ा और वसी होता है। यानी नावल ज़िंदगी को तमाम तर वसतों में पेश करता है। इसमें फैलाव की वजह से तफसीलात की ज़्यादा गुंजाइश होती है। इस मुकाबले में मुख्तसर अफसाना ज़िंदगी के किसी एक पहलू से ताल्लुक़ रखता है। उर्दू के अफसाना निगारों में प्रेमचंद, अली अब्बास, सआदत हसन मंटू, असमत चुगताई, रदन सिंह बेदी वगैरह बहुत ही अहम हैं। तो प्यारे बच्चों, ये था एक मुख्तसर नोट अफसाना पर। यानी अफसाना क्या होता है, तो अफसाने की शुरुआत कहाँ से हुई और इसके लाजमी जुज़ कौन से हैं, और अफसाने से पढ़ने वाला या कारी को दिलचस्पी पैदा होती है। तो ये था अफसाने के मुतलिक कुछ सतरें, कुछ बातें। तो अब हम इस सबक के बारे में बोर्ड पर चंद सवाल लिखे हैं, हम इनके जवाब देने की कोशिश करेंगे। सवाल नंबर 1 है, अफसाने की शुरुआत कब और कहाँ से हुई। यानी कब और कहाँ से अफसाने की जो उर्दू अदब की एक सनद है, इसकी शुरुआत कब और कहाँ से हुई। सवाल नंबर 2 है, कहानी की बुनियादी शर्त क्या है। कहानी के लिए बुनियादी शर्त क्या होती है। और सवाल नंबर 3 है, उर्दू ज़बान के चंद अफसाना निगारों के नाम लिखो। इन्हें ऐसे नामा निगार आपको बताने हैं या उनके नाम आपको लिखने हैं जो उर्दू ज़बान में गुज़रे हैं। उर्दू ज़बान के अदब में जो अफसाना निगार गुज़रे हैं, उनके आपको चंद अफसाना निगारों के नाम आपको लिखने हैं। तो प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपने ये जो आज का ये सबक जो अफसाने से मुतल्लिक़ एक छोटा एक मुख्तसर नोट था, इसको आपने देखा होगा और आपने इसको समझा भी होगा।